خیالات کیا آ رہے ہیں آپ کو، جذبات کیا آ رہے ہیں، آپ کے بیلیفس کیا ہیں. یہ ایک پرسپیکٹیو، نیو پرسپیکٹیو دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ کے برین کے اندر ایکچولی چل کیا رہا ہے، آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، اپنے عقائد کیا ہیں. انہیں میں وہی کہتا ہوں کہ وٹ آئی فیل، وٹ آئی بلیو، وٹ آئی تھنک. جب یہ تین چیزیں بندہ اپنے آپ کو بتاتا ہے، چاہے وہ لکھ کے بتا دے، چاہے وہ ذہن میں دہرا لے، تو اس سے ایک نیا کہہ لیں پاتھ مل جاتا ہے ٹورڈز ریکوری، ٹورڈز گریف ریکوری. جو ایک انسان ہے اس کو روبوٹ سے اسی طریقے سے فرق کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، اور وہ ایموشنز اچھے بھی ہو سکتے ہیں خوشی کے موقع پر جو انسان کے اندر آتے ہیں، اور کسی غم کے ٹائم پر جو انسان کے اندر ایموشنز آتے ہیں وہ کچھ جو ہے نا وہ افسردہ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ زندگی کا ایک پارٹ ہیں، اور اسی کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے. اور ان چیزوں کو ہم نے پروسیس کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. پورا سائیکولوجیکل ورلڈ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے جب کسی کی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی بھی لاس کوئی انسان ایکسپیرینس کرتا ہے، تو اندر کا خالی پن جو ہے کامن چیز دیکھنے میں آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرنا، سوشلی ایسولیشن کے اندر چلے جانا، یہ بیہیورل چینج لوگوں کے اندر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کی دنیا ہی ویران ہو چکی ہے. ایک دم سے جب کوئی ایسا سڈن لاس ہمارا ہوتا ہے تو اس کو پروسیس کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. سو اس دوران جو بیہیورلی ہم زیادہ تر کرتے ہیں کہ ہم اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں، لوگوں سے بات ہی نہ کرنی پڑے، یا خاص طور پہ لوگ جب ہم سے بات کریں گے کسی خاص اس شخص کے بارے میں جو ہماری زندگی میں نہیں رہا، تو اس سے دوبارہ سے ہمارا زخم تازہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری. جو ہمارا شو ہے، جیسے نام بھی بتاتا ہے، یو آسکڈ فار اٹ، کہ آپ سوال کرتے ہیں اور ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں. تو اسی طرح آج ہمارا جو منڈے کا شو ہے، تو منڈے کی ٹیم ہمارے ساتھ حاضر ہے. تو جسپال صاحب اینڈ ڈاکٹر اسامہ، ویلکم ٹو دا شو. ہم آغاز کرتے ہیں. آغاز کرنے سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ ہمارا ڈیلی شو فرام 7 PM to 8 PM براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے فرام آل 3 بگ سٹیز آف پاکستان، جن میں لاہور، اسلام آباد اینڈ کراچی تینوں شامل ہیں. جو ڈیز ڈیوائڈ کیے گئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے، 4 دن وننگ وے اسٹوڈیوز لاہور سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے ہمارا شو. آن ویڈنسڈے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اینڈ آن تھرسڈیز اینڈ فرائیڈیز فرام کراچی کلفٹن اینڈ کراچی ناظم آباد، جو روشنیوں کا شہر ہے کراچی، وہاں سے ہم براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو منڈے کے شو میں ہم کچھ سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں. آج بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے آن دا سائیکائٹرک پارٹ، سائیکائٹرک ڈس آرڈر پارٹ، لیکن ایک نارمل فینومینا جس کے اندر گریف شامل ہے، وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. گریف سے جو ہماری سمجھ آتی ہے کہ غم زدہ ہو جانا، اداس ہو جانا، کسی صدمے میں چلے جانا، اس کے پیچھے کیا بائیو کیمسٹری ہے، برین کے اندر چینجز کیا آ رہے ہوتے ہیں، کیمیکلز امبیلنس کیسے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کوئی ڈیزیز کی طرف بھی پروگریس کر سکتا ہے، اس کو ریکوری میں کیسے لے کے آتے ہیں، کس طرح جو برین ڈینائل کے پیٹرن سے سٹارٹ ہوتے ہوتے ایکسیپٹنس کی طرف پہنچتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. تو وداؤٹ فردر اڈیو ہم آغاز کرتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے ہی کہ یہ گریف ہوتا کیا ہے. تو گریف از ایموشنل رسپانس آف دا باڈی ٹو اینی لاس، کہ غمزدہ ہو جانا، افسردہ ہو جانا، صدمے کی اسٹیٹ میں پہنچ جانا. لاس کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. لاس فزیکل لاس ہو سکتا ہے، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جانا، کوئی فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے، میٹیریل لاس ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ادھر تک ہی بات رہے. کسی سے جدائی، جیسے ڈیورس میں، جیسے کوئی ایگزام ایون فیل ہونے میں، جیسے کہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ کوئی بندہ، کوئی اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈیز میں انوالو رہتا ہے اراؤنڈ 5 ایئرس 10 ایئرس، لیکن اس کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ میرا جو ایگزام، جو آخری فائنل سٹیپ تھا، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا. تو اس کا بھی ایک گریف، ایک صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کے پیچھے جو بائیو کیمسٹری ہے وہ کیسے ہے، اور اس کو جو ریلیشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ نارمل گریف پیٹرن ایک نارمل
باڈی رسپانس ہے, باڈی کا نارمل سائیکولوجیکل رسپانس ہے ٹورڈز اینی لاس. لیکن اگر یہی جو صدمے کی سچویشن ہے, جو گریف کا پیٹرن ہے, یہ پرولونگ ہو جائے تو پھر ڈس آرڈر کی شکل میں پریزنٹ ہوتا ہے. وہ کیا ڈس آرڈرز ہیں ہم ان کو بھی جانیں گے, لیکن ابھی ادھر ہی رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ڈپریشن کی طرف کرتے ہیں کہ اگر یہ جو گریف پیٹرن ہے یہ پرولونگ رہے اراؤنڈ 6 months سے زیادہ, تو وہ کسی سائیکولوجیکل اسپیکٹ کی بجائے سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی سینس میں لے جاتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے ساری سائنس کیا ہے, کیا نارمل گریف پیٹرن ہے کیا, اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اب. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر سامہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جو نارمل گریف پیٹرن ہے اس میں کیا ایموشنز آتے ہیں, کیا کوئی ایگزامپلیفائی ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم آڈینس تک اپنا میسج پہنچا سکیں. جی, تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ مطلب ایک انسان ہے اس کو روبوٹ سے اسی طریقے سے فرق کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں اور وہ ایموشنز اچھے بھی ہو سکتے ہیں خوشی کے موقع پر جو انسان کے اندر آتے ہیں, اور کسی غم کے ٹائم پر جو انسان کے اندر ایموشنز آتے ہیں وہ کچھ جو ہے نا وہ افسردہ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ زندگی کا ایک پارٹ ہیں اور اسی کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے, اور ان چیزوں کو ہم نے پروسیس کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو جب انسان کا کوئی لوڈ ون چلا جاتا ہے اس دنیا سے, انسان کو کسی چیز سے بہت زیادہ دلچسپی سی ہوتی ہے, وہ اس سے دور ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو گریف کہتے ہیں. اور اس گریف کے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دماغ پر, انسان کے جسم پر اور انسان کے بیہیویئر جو کہ دوسروں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں, اس میں روزمرہ کی روٹین بھی ہو سکتی ہے, ایک وہ جو ہوتا ہے اسٹیج ہوتا ہے. تو یہ 3 اسٹیجوں میں انسان اپنے گریف کے ایموشنز جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے. تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے ایموشنل اسٹیج ہوتا ہے. تو ایموشنل اسٹیج میں جو سب سے زیادہ لوگوں میں جو چیز گریف کے ٹائم دیکھی جاتی ہے وہ ڈینائل کی اسٹیج ہوتی ہے کہ انسان اس گریف کو ایزیلی پروسیس نہیں کرتا. جیسے کہ مطلب ہم فون پر کبھی سنتے ہیں کہ آپ کے اس لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی, اب وہ نہیں رہے, تو ایک لمحے کے لیے انسان پروسیس نہیں کر سکتا, یہ ایکیوٹ ڈینائل ہوتا ہے. اس کے بعد جو لوگ بہت زیادہ اس شخص کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے تک آپ ان کے جو ہے بیہیویئر آبزرو کریں گے تو وہ لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے جو ہے نا بالکل رضامند نہیں ہوتے. یہ ایک طرح سے برین کا شوک ابزاربنگ میکانزم ہوتا ہے, بالکل, کیونکہ اتنا جو صدمہ ہے, صدمے کی سچویشن ہے, تو وہ پروسیس نہیں کر پاتا. اگر وہ پروسیس کر دے تو شاید شٹ ڈاؤن کی طرف چلا جائے. تو جو نیچر نے نظام بنایا ہوا ہے ایک شوک ابزاربر کا, تو آئی تھنک اس کی وجہ سے یہ رہتا ٹھیک رہتا ہے. جی, ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان شاید اگر اس چیز کو اس ٹائم میں پروسیس کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے اس کی باڈی اس کو بہت اچھا فزیکل رسپانس نہ کرے, تو یہ واقعی ایک شوک ابزاربر کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے تاکہ انسان آہستہ آہستہ اس چیز کو مختلف لوگوں کے انپٹ کے تھرو اس چیز کو پروسیس کرے اور پھر اس کی طرف جائے کہ ہاں واقعی یہ میرا نقصان ہو چکا. مجھے اس سے وہ ایک یاد آ رہا ہے, جیسے ہاسپٹل کے اندر اگر کسی اٹینڈنٹ کو پیشنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انفارچونیٹلی دا پیشنٹ ہیز پاسڈ اوے, تو جو کچھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو واقعی میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو مے بی ان کا یہی ایک لیک ہے کہ جو نظام ہے ڈینائل کا, ایک دم وہ جب سب کچھ پروسیس کرتے ہیں تو ان کے لیے, ان کے برین کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ٹرموئل ہوتی ہے. جی بالکل, یہ اسی طرح آپ نے ٹھیک بہت اچھا ورڈ یوز کیا ہے کہ شوک ابزاربر کے طور پر اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے. اس کے اندر کچھ فزیکل سمٹمس بھی آتے ہیں پھر. ہاں جی, اس کے بعد کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے بیہیویئر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر کے لائف میں موو آن کرتے ہیں. کچھ وقتی طور پہ جو ایموشنل رسپانس مزید دیتے ہیں اس میں وہ اینگر جو ہے بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں. ہاسپٹل میں اگر پیشنٹ جو ہے جس کی جو ڈیتھ تھی انیویٹیبل تھی, تو وہ پھر ڈاکٹر پر نرسز پر ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ بالکل ہی ناقابل برداشت رویہ ہے. لوگوں کو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. جو پیشنٹ کے ساتھ مزید اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے. اس طرح انسان کی جو ہے نا فزیکل جو ہیلتھ ہے نا اس کے اوپر بھی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ اپنا اثر جو ہے گریف وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. ایسا سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا,
لیکن ہر انسان جو ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ پیدا کیا گیا ہے اور ہر انسان کا ایکسیپٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو جو عمومی طور پر سمٹم اس میں دیکھے جاتے ہیں ڈاکٹر احمد وہ یہی ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ سلیپ اور جو ہے نا جو ایپیٹائٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹربڈ ہوتی ہے. بالکل. تو اس چیز کو تو خیر لوگ عمومی طور پہ سمجھ بھی جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اتنی جو ہے وہ سوچ ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو یہ سارے مسئلے دونوں ہو رہے ہیں یہ اس نقصان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بالکل. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نارمل ہیں جو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ہاں جی یہ بھی اس صدمے کی صورتحال میں نارمل ہو سکتی ہیں. وہ انسان کے سر میں درد اکثر رہنا، انسان کے لیے کچھ طور پر وقتی طور پر جن چیزوں میں وہ دلچسپی رکھتا تھا ان چیزوں میں دلچسپی اٹھ جانا، پیٹ میں درد شروع ہو جانا، تو یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ وقتی طور پر آ سکتی ہیں. اور جس شخص کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو وقت دینا چاہیے اور اس کو ہمیں دلاسا دینا چاہیے تاکہ وہ اس پر وقت سے آگے بڑھ سکے. اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ وہی سمٹمز ہیں جو ڈپریشن میں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ کرائٹیریا کی بات آ جاتی ہے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک نارمل گریف پیٹرن ہے اس کے اندر ایک ٹائم فکسڈ ہے کہ ود ان 6 months یہ ریزالو ہونے کی طرف چلا جاتا ہے کہ بندہ فرام ڈینائل ٹورڈز اینگر، مطلب جو اسٹیجز ہیں گریف کی ان اسٹیجز سے گزرتے گزرتے ایکسیپٹنس تک پہنچ جاتا ہے اور وہ پیریڈ ود ان 6 months کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ پیریڈ کمپلیٹ نہ ہو اور 6 months سے آگے پرولونگڈ ہو تو وہ کسی ڈس آرڈر کی سچویشن کے اندر پریزنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے سارے فزیکل سمٹمس جو لاس آف ایپیٹائٹ ہے، فٹیگ ہونا اور سلیپ ڈسٹربنس آنا، ایون کہ سومیٹک کمپلینس ہونا کہ پیٹ درد ہونا، یہ ساری چیزیں یہ ساری کامن ہے گریف کے اندر، نارمل سمجھی جاتی ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہمیں دلاسا دینے کی طرف ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ ایک نارمل باڈی کو بھی کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اپنی ایکسیپٹنس کی طرف جانے میں. تو ان کے علاوہ جسپال صاحب اگر آپ سے پوچھیں کہ کوئی بیہیویورل چینجز بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، یہ تو ہو گئے کہ فزیکل پوری باڈی فزیکلی انوالوڈ ہو گئی ہے گریف کے اندر، تو کیا کوئی بیہیویئرس بھی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جنہیں ہم نارمل سمجھیں ان گریف پیٹرن؟ جی بالکل، کیونکہ پورا سائیکلوجیکل ورلڈ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے جب کسی کی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی بھی لاس کوئی انسان ایکسپیرینس کرتا ہے تو اندر کا خالی پن جو ہے کامن چیز دیکھنے میں آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرنا، سوشلی ایسولیشن کے اندر چلے جانا، یہ بیہیویئرل چینج لوگوں کے اندر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کی دنیا ہی ویران ہو چکی ہے. کیونکہ ہم ایک دم سے جب کوئی ایسا سڈن لاس ہمارا ہوتا ہے تو اس کو پروسیس کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. سو اس دوران جو بیہیویئرلی ہم زیادہ تر کرتے ہیں کہ ہم اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں، لوگوں سے بات ہی نہ کرنی پڑے، یا خاص طور پہ لوگ جب ہم سے بات کریں گے کسی خاص اس شخص کے بارے میں جو ہماری زندگی میں نہیں رہا تو اس سے دوبارہ سے ہمارا زخم تازہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں. تو کچھ بیہیویئرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ سپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وڈرول میں چلے جاتے ہیں، آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں کہ کسی سے بات نہیں کریں گے، یا پھر اپنے جو نارمل روٹینز ہے ان کے اندر لیپسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ایسولیشن میں جا کے انہیں کو یاد کر رہے ہو کہ جو زندگی میں نہیں رہے، بالکل، اور لوگوں کو انکاؤنٹر اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کیونکہ بیک آف دا مائنڈ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو ریئلٹی چیکس دیں گے. تو یہ کہہ لیں کہ ایک پیراڈاکس ہی ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ جس میں انسان ایکسیپٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، اور جو لوگ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے سو ان سے وہ اوائڈ کرتا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ وہ صدمہ جو ہے وہ بہت انٹینس ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں رہتی ہیں. سم ٹائمز جس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی سے فیس کروں گا تو میرے میں وہ انرجیز نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کمپوز نہیں رکھ پاؤں گا، شاید میرے ایموشنز اوور پاور کر جائیں، مجھے رونا نہ آ جائے. سوشلی یعنی کہ جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، ایکسپیکٹیشنز وہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں کہ جو اپنی ولنریبلٹی کو نہ ماننا، اپنی ایموشنز کو ایکسپریس نہ کرنا، اس طرح سے جو ہماری شیپنگ ہوتی ہے، جو لرننگ ہماری ہے کہ اپنے جذبات کو دبایا جائے. خاص کر کے میلز کی اگر بات کریں کہ ان کے اعتبار سے کہ وہ رو نہیں سکتے، ان کو رونا نہیں چاہیے، مرد بنو مرد. تو اس طرح کی یہ جو نوشن پائی جاتی ہیں وہ بھی کافی ہمیں obstacle بنتی ہیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے شرم کے مارے، یا کہہ لیں کہ لوگوں کو فیس کریں گے تو لوگ جان جائیں گے کہ میرے اندر کیا درد ہے، تو ان کو اوائڈ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے وہ درد مزید بڑھتا ہے ان کا. بالکل. تو ایکسیپٹنس کی طرف جرنی تو جاری رہے گی، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا ٹائم آیا ہے چھوٹے سے بریک کا. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنے جو گریف
ریکوری ہے اور گریف پیٹرنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم نارمل بیہیویئرس میں، نارمل گریف پیٹرن میں اور ڈس آرڈرڈ گریف پیٹرن میں جو واضح ڈسٹنکشن ہے وہ کر سکیں اپنی آڈینس کے لیے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، اینڈ آج کا ٹاپک ہم بات کر رہے ہیں آن گریف پیٹرنز اینڈ گریف ریکوری. کہ غم جب ہو جاتا ہے، کوئی لاس ہو جاتا ہے، جو صدمے کی سچویشن میں بندہ چلا جاتا ہے، تو نارمل گریف پیٹرن کیا ہوتا ہے، اس کے برین کے اندر کیمسٹری کیا چل رہی ہوتی ہے، چینجز کیا آ رہے ہوتے ہیں، کن سٹیجز کے ساتھ وہ گزر رہا ہوتا ہے، اور کہاں پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب بات جو ہے وہ کسی ڈس آرڈر کی طرف جا رہی ہے، جس کے لیے پروفیشنل ریویو، جس کے لیے کوئی میڈیکیشن، کوئی سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں اب نیکسٹ سیگمنٹ کا، جس میں جسپال صاحب سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہ چینجز کیا ہو رہے ہوتے ہیں برین کے اندر جب یہ لاس، یہ اسٹیجز آف گریف چل رہے ہوتے ہیں، تو برین کے اندر وہ کیا چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. کہ ہمارے برین کے مختلف پارٹس مختلف طرح کے جو فنکشنز ہم پرفارم کرنے کے لیے ڈیزائنڈ ہیں. اسی طرح سے جو ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے یا جو ہمارا اٹیچمنٹ سسٹم ہے، اس کے لیے جو رسپانسیبل ایریا ہے اسے کہا جاتا ہے نیوکلس اکمبنس. تو جب کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو لائف کے اندر ایک گیپ پیدا ہوتا ہے، جو ہم پہلے ہمیں اٹینشن، جو محبت ہمارے لوڈ ون سے مل رہی ہوتی ہے، سو اس گیپ کے فل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایموشنل پین سے دوچار ہوتے ہیں. اب اس ایموشنل پین یہ ہمارے اندر سٹریس بھی انڈیوس کرتی ہے، جس سے ہم سٹریس میں جاتی ہے ہماری باڈی، اور امیگڈیلا جو کہ فیئر سے، تھریٹ سے یا ایموشنل الارم ہے ہمارے برین کے اندر، تو وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور جس کے ایکٹیویٹ ہونے سے ہماری باڈی میں جو سٹریس ہارمون ہے کورٹیزول، اس کا لیول بڑھنے لگتا ہے. اب جب کورٹیزول کا لیول ہائی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری امیونٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، یا ہمیں سلیپ کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بھی آپ دیکھیں گے انسان جو گریف سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ انہی کیفیات میں سے گزرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو میموریز جو کہ ہپو کیمپس کے اندر سٹور ہوتی ہیں، لانگ ٹرم میموریز ہماری، تو وہ بار بار رومینیٹ کرنا، بار بار وہی ذہن میں فلیش بیکس آ رہے ہوتے ہیں اس انسان سے جڑے ہوئے یادوں کے بارے میں، جو کہ اور زیادہ ہماری ایموشنل پین کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ایم آر آئی کے ذریعے دیکھیں کہ جو انسان گریف سے گزر رہا ہو، تو اس کے برین کے اندر جو پارٹس پین کو پروسیس کرنے کے لیے رسپانسبل ہے، آپ کو ان کے اندر ایکٹیویشن دیکھنے میں آئے گی، جیسے انٹیریئر سنگولیٹ کورٹیکس یا انسولا. یہ دو پارٹس ہیں جو کہ پین کو پروسیس کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں. تو اگر ایم آر آئی کے اندر آپ دیکھیں تو کسی انسان کے برین کو، تو آپ کو یہاں پہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر آئے گی. سو کوئی بھی انسان جو گریف سے گزرتا ہے، جو پین کی جو برین کے اندر جو ہے کوڈنگ، یا کہہ لیں کہ برین کے اندر جو میکینزم ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو فزیکل پین کا ہوتا ہے. تو اس چیز سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو ایموشنل پین ہے وہ فزیکل پین کی طرح ہی جو ہے پینفل ہے، اور اسے ڈیل کرنا، اسے باہر نکلنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل، کہ سیم سینٹرز ہی انوالوڈ ہیں جب فزیکل پین کے اور ایموشنل پین کے، تو ان کی انٹینسٹی بھی عموماً جو ہے سملر ہی رہتی ہے. تو نیکسٹ جو ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان 1969 ایک سائیکائٹرسٹ تھے کبلر روس.
انہوں نے اسٹڈی کیا پھر فینومینا آف ڈیتھ اینڈ ڈائنگ. انہوں نے بک لکھی آن فار دا سیم نیم, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے 200 فیملیز جن کو کوئی ٹرمینل ایلنس بتائی گئی تھی, تو ان کے اندر پیشنٹ کے کیا رویے تھے, پیشنٹ کی فیملی ممبرس کے کیا رویے تھے. تو پھر کچھ انہوں نے جو ہے اپنی ریسرچ کی انپٹ جو ہے, آؤٹ پٹ جو ہے وہ دیا, وہ لکھا. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کافی حد تک 5 سٹیجز ہیں جو ہر پیشنٹ گزرتا رہا تھا. وہ گریف کے 5 سٹیجز انہوں نے نام دیا, 5 سٹیجز آف گریف, جسے انہوں نے نارمل گریف پیٹرن کہا. تو نمبر 1 از ڈینائل. اچھا, اس میں پہلے میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو 5 سٹیجز ہیں, دے آر ناٹ کہ ایک ایک کر کے آئیں گے, ایک ختم ہو گیا تو دوسرا چلے گا. دے آر ان اے فلوئڈ اسٹیٹ, کہ کہیں پہ کوئی ایک جو سٹیج ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے, کہیں پہ دوسری سٹیج شروع ہو گئی ہے, کسی آرڈر کے اندر نہیں ہوتا. کسی ٹائم پہ کوئی زیادہ سٹیج پریولنٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کہ پہلا, جس سے ڈاکٹر اسامہ نے بھی بات کی, کہ جب پتہ لگتا ہے کوئی لاس ہو گیا ہے, اگر وہ چاہے وہ بڑے سے بڑا لاس جیسے لائف کا لاس ہے, فرام چھوٹے سے چھوٹا لاس کوئی ایگزام فیل کا, وہ سملرلی ہی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے برین کے اندر, اگر اس کی امپورٹنس آن اے سملر پیٹرن ہے. فار ایگزامپل, جیسے بات کی تھی کہ کسی اسٹوڈنٹ نے بہت زیادہ پڑھایا ہے اپنے ایگزامس کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی اس کا ایگزام فیل ہو جاتا ہے, تو اس کو جو لاس ہے اپنی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہوگا. اسی طرح جو لاس ہے فائنینسز کا, جو لاس ہے فزیکل ہیلتھ کا, وہ بھی سملرلی پیٹرنس میں چل رہا ہوتا ہے. اور پہلا جو سٹیج ہے وہ یوزلی ڈینائل سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے, کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا, دس از ناٹ می, میرے ساتھ نہیں ہے, کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا. کوئی آپ کو انفارمیشن میں غلطی ہے, فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ اب انفارچونیٹلی ہیز پاسڈ اوے, تو پہلا رسپانس ان کا اس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, وہ تو بالکل ٹھیک تھے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں, میری بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری ان سے بات ہوئی ہے. یس, تو یہ ڈینائل کو ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح دوسری سٹیج ہے اینگر کی, کہ جب ڈینائل سے نکل کے اینگر کی طرف بات آنا شروع ہو جاتی ہے, غصے کی طرف. یوزلی غصہ ٹورڈز پروفیشنلز ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹرز, اگر کوئی وہ ڈیتھ کی بات کر رہے ہیں, اگر ایگزامس کی بات ہے تو ٹیچرز کی طرف, مطلب ایگزامینر کی طرف, اور سم ٹائمز ایون ٹورڈز دا ہائر پاور, جو بھی آپ کے مذہب میں ہائر پاور ہے, جیسے گاڈ, جیسے اللہ, تو ان کی طرف بھی اینگر ہو سکتی ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں کیا, میں ہی کیوں. تو یہ بھی ایک گریف کا نارمل پیٹرن ہے. اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ جب کوئی پیشنٹ کو, جب کوئی بندہ جسے کوئی لاس ہوتا ہے, تو وہ اینگرز کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ جو تھرڈ سٹیج ہے وہ بارگیننگ کی ہے, کہ جہاں پہ تھوڑی سی ایکسیپٹنس پھر اندر آنا شروع ہوتی ہے, تھوڑا سا پینیٹریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ میرے ساتھ لاس ہو گیا ہوا ہے, تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ پیشنٹ پھر بارگین کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی کہ وہ سوچتا ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں, کہ میں کیسے اس کو انڈو کر سکتا تھا, اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو سکتا تھا, اگر میں یہ کر لوں تو اس کو میں بہتر بنا سکتا ہوں. ایگزامس کی ایگزامپل, جیسے فیل ہو گیا, میں ری چیک کروا لوں تو میں پاس ہو سکتا ہوں. مطلب ایک بارگیننگ کے سٹیج میں آ جاتا ہے بندہ, کہ میں اب کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہوں فرام مائی لاس. تو جو اگلی جو سٹیج ہے, جو فورتھ سٹیج ہے, جسے ڈپریشن کہا جاتا ہے, وہاں پہ ریئلائزیشن, ریئلٹی آ چکی ہوتی ہے. تو پھر ایکسٹریم سیڈنس, ایکسٹریم جو غم ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہی وہ سارے فزیکل سمٹمز اور بیہیویئرل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ پینز ہونا, جیسے کہ نیند خراب ہو جانا, جیسے کہ ایپیٹائٹ خراب ہو جانا, نیند نہ آنا, بھوک نہ لگنا, دوستوں سے بات کرنے کا دل نہ کرنا, جن کاموں میں مزہ آ رہا تھا وہ نہ مزہ آنا, اینیڈونیا ہو جانا, آئسولیشن کی طرف چلے جانا, بات کرنے کی ہمت نہ ہونا, بیڈ سے اٹھنے کی ہمت نہ ہونا. تو یہ ڈپریشن کا فیز بھی نارمل گریف پیٹرن کے اندر آتا ہے.
اسے ہم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر نہیں کہتے, اسے ہم بس ڈپریسو فیز آف گریف کہہ دیتے ہیں. لاسٹ از دا اسیپٹنس اسٹیج. اسیپٹنس کو اس طرح ڈاکٹر کبلر نے ڈیفائن کیا کہ اسیپٹنس از ناٹ کہ آپ اب اپنی لاس سے اوکے ہیں, کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بس ہو چکا ہے, لیکن اٹ از مور ان دا لائنس آف کہ اب آپ اس ریئلٹی کے ساتھ لیو آن کرنا سیکھ گئے ہیں. یو ہیو لرنڈ کہ اب میں نے اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. یہ اسیپٹنس ہے. جب بھی آپ اس کے بارے میں سوچیں گے آپ کا جو ہے غم تو آئے گا, وڈرول آپ کو ہوں گے, ایموشنل وڈرول. بالکل, وہ سمٹمس تو آئیں گے, وہ بیہیویئرل چینجز تو آئیں گے, لیکن آپ کو اس سے ڈیل کرنا آ جائے گا. تو دیٹ از دا اسٹیج آف اسیپٹنس. تو یہ 5 اسٹیجز ہیں: ڈینائل, اینگر, بارگیننگ, ڈپریشن اینڈ اسیپٹنس. تو ایک بار دوبارہ میں بتا دوں کہ یہ کوئی فکس رول نہیں ہے کہ اسی اسٹیجز کے وائز آئیں گے, اسی فلو میں آئیں گے. کبھی کوئی اسٹیج زیادہ پریزنٹ کر جاتی ہے, کبھی کوئی بیک گیئر لگ جاتا ہے, کبھی واپسی ہو جاتی ہے. لیکن یہ 5 اسٹیجز میجرلی زیادہ تر پیشنٹس میں دیکھا گیا کہ کچھ نہ کچھ اسپیکٹ کے اندر یہ شو ہو رہے تھے. تو یہ ایک جنرل سا انہوں نے لکھا کہ 5 اسٹیجز آف گریف, نارمل گریف کیا ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ڈیفینس میکینزمس چل رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر اسامہ, کہ وہ ڈیفینس میکینزمس برین کے جو گریف کے اندر, گریف پیٹرن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, جیسے ڈینائل ان اٹ سیلف ایک ڈیفینس میکینزم ہے, ریشنلائزیشن اور کچھ اور ڈیفینس میکینزمس بھی ہیں. تو وہ کیا ہیں اور کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح مطلب ہماری جو بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, بینک میں ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, اس طرح بادشاہ کے گھر میں کوئی چیزیں بڑی جو ہے نا قیمتی ہوتی ہیں, تو اس کی حفاظت کے لیے بڑے ہم نے ڈیفینس میکانزم بنائے ہوتے ہیں تاکہ ان کو بچا سکے. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور انسان کا جو دماغ ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے. تو وہ خود کو اور اس دل کو اس غم کے گریف سے بچانے کے لیے, جو اس کو صدمہ پہنچا ہے اس کے گریف سے بچانے کے لیے کچھ ڈیفینس میکانزم کو اختیار کرتا ہے, تاکہ وہ سلولی جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکے, یا اس کو ایکسیپٹ ایک دم کرنا نہ پڑے, اور جو ہے نا اس کا زیادہ نقصان نہ ہو سکے. بالکل. تو انسانی دماغ جو ہے کچھ ڈیفینس میکانزم اسی طرح لگاتا ہے, جس میں ڈینائل کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. ڈینائل گریف کے بعد میجورٹی لوگوں میں جو پہلی چیز دیکھی جاتی ہے وہ ڈینائل ہے. وہ بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیفینس میکانزم بھی ہو سکتا ہے. تو ڈینائل کا ذکر جو ہے وہ بار بار کیا جاتا ہے. تو اسی طرح دوسرا ہوتا ہے, اس سے اگلا جو ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے اس کو ہم پروجیکشن کا نام دیتے ہیں. پروجیکشن میں انسان جو ہے ڈینائل سے تو آگے گزر آتا ہے, لیکن وہ ابھی ایکسیپٹنس کی سٹیج کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. تو وہ لوگوں کو, لوگوں کو وہ دیکھتا ہے سامنے, کسی بھی طریقے سے ان کو رسپانسبل وہ کر سکتا ہے اس گریف کا, تو وہ ان کو اس کا رسپانسبل بنا کے خود کو اس چیز میں انوالو رکھنا چاہتا ہے, تاکہ وہ ڈسٹریکٹ رہے جو اس کا ایک نارمل, جو اس کا ایک نقصان ہو چکا ہے. تو وہ ڈاکٹرز کو, بہن بھائیوں کو کہ آپ جلدی ہاسپٹل نہیں لے کے گئے ان کو, بچوں کی والدہ کو کہے گا آپ نے پڑھنے لکھنے کی ان کی طرف توجہ نہیں دی, اس وجہ سے ان کے ایگزام میں اچھے نمبر نہیں آئے. تو اپنے بہن بھائیوں کو کہے گا کہ میں باہر تھا, اپنے والدین کو ڈاکٹرز کے پاس بار بار کیوں نہیں لے کے گئے, ان کا چیک اپ کیوں نہیں کرایا. تو وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اس کا کوشش یہی ہوگی کہ اس کا دماغ ان چیزوں میں الجھا رہے, تاکہ یہ چیز اس کو بار بار تنگ نہ کر سکے. تو اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صدمے کے بعد بچوں والی حرکتیں اس نے کرنا شروع کر دی ہیں. تو انسان کا برین جو ہے وہ تھوڑا سا پریمیٹیو کمپلیکس فنکشن سے سمپل فنکشن پہ آ جاتا ہے, تاکہ اس کو بہت زیادہ کچھ کرنا نہ پڑے. تو اس میں رات کو لائٹیں جلا کے سونا شروع کر دینا, ہر وقت کسی کمپنی کی سیکھ میں رہنا کہ آپ میرے پاس بیٹھے رہو, میرے ساتھ بات کرو, ادھر سے نہ جاؤ. تو کام وغیرہ سارے کام کاج کر کے چھوڑ کے, جس طرح بچہ ایک اکیلا چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے, کوئی زیادہ کام نہیں کرتا, اس کی زندگی میں بہت زیادہ کام نہیں ہوتے, اسی طرح اس کا بھی یہی کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ میں انسان اپنے ڈسپلیسمنٹ کا مطلب جو ہوتا ہے, لفظی مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ. انسان جو اس کا اصل جو ٹارگٹ ہے گریف, جس کو اس نے کاؤنٹر کرنا ہے, انسان اس کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے اپنے ایموشنز جو ہیں, جو کہ گریف میں آتے ہیں, غصہ آتا ہے, وہ دوسروں کے اوپر ٹارگٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے.
تو اکثر ہم اپنی ورک پلیس پر اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس گھر میں کچھ گریف کے معاملات ہوئے ہیں وہ بلا وجہ لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کا ایک نقصان ہوا ہے، تو ہم بالکل بھی آپ نے یہ کہہ دیا، ہم نے آپ اس کی بات کا برا نہیں مانا. تو یہ ڈسپلیسمنٹ جو ہوتا ہے، آپ اپنے اصل حریف کو دیکھنے کے بجائے آپ اپنا غصہ دوسری چیزوں پر جو ہے ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ ان 4 ڈیفنس میکانزم سے کام نہ بنے تو ریشنلائزیشن ایک ڈیفنس میکانزم ہے جس میں انسان سائنٹیفک چیزیں اپنا برین جو ہے نا سائنٹیفک چیزوں کی طرف انوالو کر کے جو ایک قدرتی پروسیس ہے ایموشنز کا اور سائنس کا، ان دونوں سے ہٹ کے صرف قدرتی کی طرف چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے جواز پیش کر کے ہاں جی بالکل اس وجہ سے ہو گیا تھا، اب اس کا کیا ہی کیا جا سکتا تھا، آپ کوئی اور بات کریں. جی یہ تو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے واپس لینا تھا، اب ہو گیا، اب ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں، جی ہم یہ بات کرتے ہیں. تو انسان اس چیز سے ٹھیک ہے جواب دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگلا ہی اس کا جو اگلی اس کی بات ہوگی وہ اس سے ہٹنے والی ہی ہوگی کہ اس کو کنفرنٹ کرنے کی اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی. تو اس کو ہم جو ہے نا ریشنلائزیشن کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں. اور ایک چھٹا ہے وہ ہے ہیومر میکانزم. یہ تھوڑا سا یونیک میکانزم ہے کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ بوندل گیا ہے، بوکھلا گیا ہے، اور ایک بڑی مشہور ہم موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے کہ ہسدے چہریਆਂ ਦਾ مطلب نہیں ਹੁੰਦਾ کہ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ کوئی دکھ نہیں ਹੁੰਦਾ، ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ مطلب آ گیا. تو انسان یہ بھی ایک ڈیفنس میکانزم کے طور پر جو ہے نا وہ یوز کرتا ہے. بات پہ تھوڑی سی ہنسنے والی بات بھی ہوگی تو اس پہ کہہ کے لگا کے ہنسنا شروع کر دے گا، تو مذاق کرے گا، مذاق کے اندر بات کو لے کے جانے کی کوشش کرے گا کہ جو مجھے گریف ہے وہ کسی نہ کسی طرح میں اس کو ریزولو کر سکوں. جی بالکل. تو اسی طرح مطلب یہ دماغ ہمارے نے کافی سارے جال بچھا رکھے ہیں کہ جو کہ باہر سے ایک گریف آ رہا ہے جس کو ہم نے پروسیس کرنا ہے، تو وہ برین چاہتا ہے کہ میں سلو پروسیس کر کے اس بندے کو جو ہے نا بالکل واپس لا سکوں آرام سے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے. تو یہ برین جو ہے وہ ہمارے 6 ڈیفنس میکانزم جو بڑے کامنلی لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں، تو یہ وہ 6 ڈیفنس میکانزم ہیں جس کے بعد انسان جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے نارمل بیہیویئر کی طرف شفٹ کر جاتے ہیں. بالکل. یہ ڈیفنس میکانزمس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپریری شیلڈز ہوتی ہیں، لائک کرچز ہو گئے، جیسے شوک ایبزاربر کا ہم نے ان کو مناسبت دی تھی، لیکن اگر یہ ان کے ساتھ بندہ رہے تو وہ پھر ہیلنگ کو پریونٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ برین اپنا ٹائم تو لے رہا ہے، لیکن اگر زیادہ دیر تک رہ رہے ہیں تو وہ بھی کسی ڈس آرڈر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں بندے کو. تو ابھی جیسے یہ گریف پیٹرنس، یہ ڈیفنس میکانزمس دیر تک رہیں تو کسی ڈس آرڈر کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شو کسی ڈس آرڈر میں چلا جائے. تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اینڈ جو شو کا لاسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہم پریزنٹ کریں گے. جی کیا بات ہے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے. ویلکم بیک ٹو آور شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، اینڈ ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن چل رہا ہے وہ ہے گریف، مطلب کہ غم، صدمہ. یہ سٹیجز کیا ہیں، کس طرح ایک نارمل ہیومن بینگ نارمل گریف پیٹرن سے گزرتا ہے. لاس کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، فرام میجر لاس آف فزیکل لائف ٹو a loss of
फेलियर इन एग्ज़ाम्स, कोई चीज़ गुम जाना, कोई मोबाइल गुम जाना, मोबाइल टूट जाना, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, कोई भी लॉस हो सकता है। तो हमने वो जाना कि उसके पीछे बायोकेमिस्ट्री क्या चल रही होती है। जसपाल साहब ने ऐड किया कि सेम रिसेप्टर, सेम सेंटर ऑफ ब्रेन इज़ इन्वॉल्व इन इमोशनल पेन, जो फिज़िकल पेन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि जो इंटेंसिटी है इमोशनल पेन की, वो फिज़िकल पेन से ही रिलेट करती है। तो हमने ये भी जाना कि जो नॉर्मल ग्रीफ पैटर्न है, जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं वो क्या हैं, और जो डिफेंस मैकेनिज़म्स ब्रेन अब खेलता है, जो ब्रेन यूज़ करता है, तो वो क्या थे, और किस तरह विद इन 6 मंथ्स इनको नॉर्मलाइज और एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाना एक नॉर्मल हेल्दी ग्रीफ पैटर्न की निशानी है। अब हम जानेंगे कि इस प्रोसेस को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ग्रीफ रिकवरी के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हम किसी लव वन की कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो बंदा जो ग्रीफ के अंदर है वो अपनी हेल्प कैसे कर सकता है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे इस सेगमेंट में। तो जसपाल साहब, अगर आप आगाज़ करें कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे एक पेशेंट या लव वन जो बंदा है ग्रीफ के अंदर, उसकी कैसे हेल्प कर सकता है। जी, इससे मेरे जहन में एक किताब का नाम आ गया जो कि इसी मौजू पे है, फीलिंग्स के हवाले से, बिल्कुल, कि व्हाट यू कैन फील यू कैन हील। कि सबसे पहले तो जो भी हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे ग्रीफ के अंदर, सबसे पहले तो वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, समझना कि मैं महसूस क्या कर रहा हूँ। अपनी उस पेन को बजाय कि हम इसको छुपाएं, हम अपने जो सपोर्ट ग्रुप है, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त वगैरह, उन लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए, और इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो कि हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, अपने इमोशंस को ट्रूली एक्सप्रेस कर सकें। बिल्कुल, तो जब हम उनको शेयर करेंगे उनके साथ, और हमारी फीलिंग के साथ सामने वाले कनेक्ट करेंगे, एम्पैथाइज़ करेंगे, तो उससे जो है हमारी जो ग्रीफ है उसकी रिकवरी के अंदर हमें हेल्प होगी। हमारे जो इंटेंस इमोशंस हैं वो सबसाइड होना शुरू होंगे। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप एक्सेप्ट करें अपनी डिफ़िकल्टी को, अपनी ग्रीफ को, कि किस चीज़ से आप गमज़दा हैं जो आपकी है। सो उसको फिर शेयर करना। इसके साथ साथ काउंसलिंग में जब आप आते हैं, काउंसलिंग के अंदर डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। एक तो ये जो मैंने अभी बात कही, इस तरह CBT जो है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि जो इंसान ग्रीफ में होता है, किसी लव्ड वन की डेथ के बाद कह लें, या कोई जॉब का लॉस, या किसी की डाइवोर्स हो जाना, तो उसके बाद बहुत सारे मनफी ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, और वो मनफी ख्यालात का लूप ही हमें हमारी फीलिंग्स को इंटेंसिफाई करता है, हमें ज़्यादा पेन से गुजारता है। बिल्कुल। तो अपने उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करना CBT के ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी काउंसलिंग में जाएं जहाँ पे प्रोफेशनल्स जो है वो आइडेंटिफाई करें आपसे बात करते हुए कि क्या ऐसे थॉट्स पैटर्न्स हैं जो रिपीटेडली आपको आ रहे हैं, बार बार आप सोची जा रहे हैं, और वो आपके लिए पेन का बायस बनते हैं। तो उनको बैलेंस्ड जो है थॉट के साथ रिप्लेस करना, ये आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। सो ये दो चीज़ें हैं जो मेजरली काउंसलिंग के अंदर, साइकोथेरेपी के अंदर जो है की जा सकती हैं, जिससे कोई ग्रीफ रिकवरी की तरफ आए। बिल्कुल। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के थ्रू भी ग्रीफ रिकवरी को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या कोई और चीज़ें भी हैं डॉक्टर सामा जिनसे हम ग्रीफ पैटर्न को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? ग्रीफ रिकवरी, इसमें कहा जाता है कि इसका ये मतलब नहीं हम उस लॉस को भुला दें या उस लॉस पे कोई डिस्ट्रैक्शन ले आए, मट्टी डाल दें, बल्कि उस लॉस के साथ गुजारा करना, उस लॉस के साथ जीना सीखना, डील करना, वो रिकवरी कहलाती है। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसी तरह के जब हमारा मकान हिलता है तो सबसे पहले हम अपनी बुनियादों की तरफ ही देखते हैं कि बुनियादें मजबूत थी कि नहीं, और थी तो हम दोबारा उनकी तरफ झांकते हैं कि उनमें दोबारा कोई कमी बेशी की ज़रूरत तो नहीं। तो इंसान की जो ज़िंदगी में जो डेली चीज़ें हो रही होती हैं वो 4-5 चीज़ें हैं जो कभी बदलनी नहीं हैं। वही इंसान की बुनियाद होती हैं। इंसान का सोना जागना, इंसान का नहाना, इंसान का खाना पीना, इंसान का लोगों का मिलना जुलना। तो ये एक किस्म की इंसान की ज़िंदगी की बुनियादों के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर हमने अपना मकान ऊपर से दोबारा मजबूत करना है तो हमें इनकी तरफ उस टाइम के दौरान दोबारा आना होगा। हमें अपना जो स्लीप का टाइम है वो अपना सेट करें। हम अपना खाना जो है अपने लव्ड वन के साथ, जो हमारे घर में हमारे माँ बहन भाई बाप मौजूद हैं, उनके साथ खाएं। खाने के ऊपर वो कोई अच्छी बात आपके साथ करेंगे, आप उनके साथ कोई अच्छी बात करेंगे, और कोई इस तरह आपके दिल के अंदर कोई बात छुपी हुई है तो वो सामने आ जाएगी और वो डिस्कस हो जाएगी।
اسی طرح نہانا، اچھے کپڑے پہننا، جو آپ کا ڈیلی روٹین کا کام تھا، اسکول جاتے ہیں تو اسکول جانا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو واپس اس طرح فیل کرانا شروع کر دیتی ہیں کہ جس طرح یہ ایک نارمل زندگی کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، اس کو پرانا ٹائم یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گریف میں سب سے پہلے تو ہم یہی اسی چیز کی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو یہ 3-4 بیسک چیزیں ہیں ان کو نارملائز کرنے کی کوشش کرنا شروع کریں۔ یہ ایک دن میں اس کے نتائج آپ کو نظر آنا شروع نہیں ہوں گے، لیکن جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے، سونے کے بعد صبح جب فریش اٹھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر بے شک وہ چہرے پر خوشی لائے نہ لائے کچھ اچھے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں اچھی نیند کے بعد، تو وہ اس کو بہتر محسوس کراتے ہیں دن کے کافی ٹائم کے تک۔ اسی طرح اچھا کھانا کھاتا ہے، بے شک وہ اپنی ایموشن ایکسپریس نہیں کرتا تو وہ لیکن اچھے ایسے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اس کو کچھ عرصے بعد تک بھی جب تک وہ یوٹیلائز نہیں ہو جاتے برین میں، وہ انسان کو خوشی، اندرونی خوشی مہیا کرتے ہیں، اس سے انسان جو ہے ایک نارمل بیہیویئر کی طرف موو کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی چیزوں کو لکھ کر بھی ڈاکٹر احمد جو ہے ہم اپنی بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ بچہ جو ہے وہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو ایک دفعہ تو وہ گریف میں آ گیا، ڈینائل کی فیز سے گزر کے آگے ایکسیپٹنس کی طرف آ گیا، تو اگر وہ اپنی جو اس وقت اس کے ایموشنز ہیں وہ لکھنا شروع کر دے، وہ جب کتاب اس کے سامنے آئے گی تو وہ دیکھے گا کہ یہ چیزیں میرے سامنے ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پھر یہی ہے کہ وہ وجوہات وہ لکھنا شروع کر دے کہ کیا وجوہات تھی جو مجھے یہاں تک لے کر آئیں، وہ آئندہ کے لیے اس کا سبق بن سکتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں لکھ سکے جس کے تھرو وہ ان کو میٹیگیٹ کر سکے، یعنی جو ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ پوری کر سکے، تاکہ آئندہ اس کو اس جو ہے صدمے کے سے دوبارہ دوچار نہ ہوئیں۔ تو وہ انسان پھر ایک روٹین کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ایک نارمل انسان کی طرح آہستہ آہستہ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، جو جرنلنگ پارٹ ہے کہ جسٹ رائٹنگ اباؤٹ یور فیلنگس، کہ آپ کو خیالات کیا آ رہے ہیں، آپ کو جذبات کیا آ رہے ہیں، آپ کے بیلیفس کیا ہیں، یہ ایک پرسپیکٹیو، نیو پرسپیکٹیو دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ کے برین کے اندر ایکچولی چل کیا رہا ہے، آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، اپنے عقائد کیا ہیں۔ انہیں میں وہی کہتا ہوں کہ وٹ آئی فیل، وٹ آئی بلیو، وٹ آئی تھنک۔ جب یہ 3 چیزیں بندہ اپنے آپ کو بتاتا ہے، چاہے وہ لکھ کے بتا دے، چاہے وہ ذہن میں دہرا لے، تو اس سے ایک نیا کہہ لیں پاتھ مل جاتا ہے ٹورڈز ریکوری، ٹورڈز گریف ریکوری۔ تو یہی کوئی باتیں ہیں۔ باقی جیسے ڈاکٹر اسامہ نے بتایا کہ وائٹل بیہیویئرس کی طرف واپسی گریف پیٹرنز کو گریف ریکوری کے اندر بہت بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ جو آپ کی رات کی نیند ہے، جو 8 to 10 hours ہونی چاہیے، جو آپ کی ڈائٹ ہے، پانی کا انٹیک ہے، اس کے علاوہ واک، لائٹ ایکسرسائز ہو گئی، کوئی سوشل انٹریکشن، اپنے لوڈ ون کے ساتھ بات کرنا، ان سے اپنے دل کی بات کرنا، اپنا یہی باتیں بتانا ان کو، ان سے جاننا، اور آخر پہ کوئی ہابی، کوئی آپ کے لیے کوئی آپ کا اپنا ٹائم جہاں پہ آپ اپنے سے بات کر رہے ہیں، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی شو دیکھ رہے ہیں، کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ کرتے رہیں گے تو یہ جلد از جلد جو گریف کے پیٹرنز ہیں یہ کور ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہم وہ سیکھ لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بتایا کہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم سے ہم کیسے بیٹر اکوپ ہو سکتے ہیں۔ مطلب کچھ لاسز تو اس طرح کے ہیں جیسے فزیکل لائف کا لاس، تو ان سے بھی ہمیں کہہ لیں کہ مینیج کرنا آ جاتا ہے، اپنے ایموشنز کو کیسے مینیج کرنا ہے، میں نے اب اس لاس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو یہی ہماری باتیں تھیں آج کی کہ جو نارمل گریف پیٹرن ہے اس پہ بھی ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کوئی سائیکائٹرک ڈس آرڈر نہیں ہوتا، کچھ نارمل رسپانسز بھی ہوتے ہیں، کچھ نارمل ایموشنز بھی ہوتے ہیں۔ کوئی لاس ہو جائے تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری چینج چلتی ہے جو برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو امبیلنس میں لے آتی ہے، لیکن وقتی طور پہ ہی یہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زیادہ دیر تک امبیلنس میں رہے، میں بار بار کہتا ہوں، اگر یہ کچھ کرائٹیریا میٹ کرنا شروع کر دے، کچھ ٹائم پیریڈ، 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں کہ نارمل گریف پیٹرن، نارمل ریسیپٹنس کی طرف جرنی جو ہے وہ 6 مہینوں کے اندر
کور ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ چلتا رہے تو کسی ڈس آرڈر کی طرف بات چلی جاتی ہے. ہم ان کا بھی ذکر کریں گے لیکن نیکسٹ منڈے کے شو میں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آڈینس نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, اور میں بتاتا جاؤں کہ آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز, اپنے ان پٹ, اپنے کوسچنس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تھرو آر واٹس ایپ نمبر, تھرو آر فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل, جہاں پہ کمنٹ سیکشن میں آپ آ کے اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنا سکیں, آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں, آپ کے کوئریز کو حل کر سکیں. تو امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا. سب خیال رکھیں اپنا, اینڈ شب خیر. اللہ حافظ.